السلام علیکم، ویلکم ٹو ایڈمیشن سیکشن۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بی ایس ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرنگ کے بارے میں۔ ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرنگ کا جو پروگرام ہے، اگر آپ اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، اس کا بیسک ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے، مطلب اگر آپ اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کا ایڈمیشن کرائٹیریا کیا ہوگا، کتنے مارکس کس چیز میں ہونے چاہیے، کون سی ڈگری، کون سی ایجوکیشن آپ کے پاس ہو تو آپ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ایوریج فی کیا ہوتی ہے بی ایس ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرنگ کی۔ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز میں کتنی فی ہے، پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں کتنی فی ہے۔ اگر آپ ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرنگ کا پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو کتنے سال کا یہ پروگرام ہوتا ہے، کتنی ڈیوریشن ہے، ٹھیک ہے، کون سی یونیورسٹیز ہیں جو یہ پروگرام آفر کرتی ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اس کی جاب ڈسکرپشن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس فیلڈ میں آنے کے بعد آپ کے پاس کون سی جاب اپورچونٹیز ہیں جو کہ ہمارے پاس ٹیلی کمیونیکیشن والے بندے کے پاس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا سکوپ کیا ہے، بیسک سیلری کتنی ہے، ہائیسٹ سیلری آپ کو کتنی ملے گی، کون سی جاب اپورچونٹیز ہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پبلک سیکٹر میں اگر آپ کو جاب ملتی ہے تو اس کا اسکیل کون سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ اہم باتیں آپ کو بتائیں گے ٹیلی کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے۔ بی ایس ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرنگ بیسیکلی از the branch of electrical engineering and electronics engineering to study and enhance the telecommunication system۔ telecommunication engineering الیکٹریکل انجینئرنگ اور الیکٹرانکس کی ایسی برانچ ہے جو کہ ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم کو انہینس کرنے کے لیے ایک برانچ بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اگر آپ نے انٹر کیا ہوا ہے، اسپیشلی ایف ایس سی پری انجینئرنگ کی ہے، تو آپ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ پری انجینئرنگ میں آپ کے کم از کم 50 سے 60% مارکس ہوں تو آپ اس میں ایلیجیبل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ منیمم مارکس ہیں۔ اگر آپ اس کے میرٹ کی بات کریں تو اس کا جو میرٹ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو میرٹ ہے وہ 60 to 70% ہے۔ اگر آپ پبلک سیکٹر میں، گورنمنٹ سیکٹر میں یونیورسٹیز کی بات کریں تو 70 to 80% اس کا میرٹ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایوریج فی جو ہے پبلک سیکٹر میں جو فی ہے وہ کم ہوتی ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں فی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی جو پبلک سیکٹر میں فی ہے وہ آلموسٹ 40,000 سے 50,000 کے درمیان ہے پبلک سیکٹر میں۔ پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہمارے پاس اس کی فی ہوتی ہے وہ 60,000 سے لے کے 1,00,000 روپے تک ہوتی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں، ٹھیک ہے۔ اس سے زیادہ ہی ہوتی ہے، 1,00,000 پلس ہوتی ہے یونیورسٹیز میں پر سمیسٹر فی۔ ڈیوریشن اس کی 4 سال ہے، 4 سال میں 8 سمیسٹر ہوں گے، 6 مہینے کا ایک سمیسٹر ہوگا۔ ہر سمیسٹر میں آپ سے مڈ ٹرم ایگزام لیے جائیں گے، فائنل ٹرم ایگزام لیے جائیں گے۔ اگر آپ ایگزام کلیئر کرتے ہیں تو آپ کو نیکسٹ سمیسٹر میں پروموٹ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے 8 سمیسٹر ٹوٹل ہوتے ہیں۔ یونیورسٹیز کافی زیادہ ہیں، جس میں سے چند ایک یونیورسٹیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ ہمارے پاس بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ہے، ٹھیک ہے، اور سپیریئر یونیورسٹی ہے، اور پنجاب یونیورسٹی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چند ایک یونیورسٹیز، بڑی یونیورسٹیز ہیں ٹیلی کمیونیکیشن کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جاب ڈسکرپشن، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں، اگر آپ نے بی ایس ٹیلی کمیونیکیشن کا پروگرام کر لیا تو کون سی جابز آپ کو ملتی ہیں، امپلائمنٹ ایریاز کیا ہیں، آپ کا سکوپ کیا ہوگا، ٹھیک ہے، فیلڈ آپ کے پاس کون سے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں ٹیلی کمیونیکیشن میں جو انٹرنیٹ سروس پرووائڈر کمپنیز ہیں وہاں پہ آپ کو جاب مل جاتی ہیں، لینڈ لائن کمپنیز میں مل جاتی ہیں، موبائل فون کمپنیز میں مل جاتی ہیں، ٹی وی چینلز میں، ریڈیو اسٹیشن میں، کمیونیکیشن سیٹلائٹ میں۔ ٹی وی چینلز کے علاوہ آپ کو ریڈیو اسٹیشن میں ملتی ہیں، کمیونیکیشن سیٹلائٹ کے علاوہ مینوفیکچرنگ کمپنیز میں، کیبل ٹی وی نیٹ ورکس میں، آپ کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جیسے یونیورسٹی کالجز میں جو ٹیچرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرنگ کے، ٹھیک ہے، کیبل انٹرنیٹ ورکس میں اور ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں آپ کو جاب ملتی ہیں، ریسرچ آرگنائزیشن میں، سائنٹیفک ریسرچ جرنلز میں، ٹھیک ہے، کمرشل آپٹیکل فائبرز میں، کمیونیکیشن سسٹم ڈیولپر کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو جابز دیتی ہیں۔ یہ ایک میں نے آپ کو بتا دی ہیں کون سے فیلڈ ہیں، کون سا اسکوپ ہے، ٹھیک ہے۔ سیلری جو ہے پبلک سیکٹر میں آپ کو 40,000 سے 80,000 کے درمیان ملتی ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کی سیلری آپ کی اسکل پہ، آپ کی محنت پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے۔ تو سٹارٹنگ سیلری پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے، ایک ٹیلی کمیونیکیشن انجینئر اگر کوئی فریشر ہے تو اس کی جو سٹارٹنگ سیلری ہے وہ 25,000 بھی ہو سکتی ہے، اور ہائیسٹ سیلری 2,00,000 بھی ہو سکتی ہے، ساتھ میں گاڑی بھی ہو سکتی ہے، اور کمپنی کی طرف سے گھر بھی ہو سکتا ہے رہنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ کافی زیادہ مطلب
آپ کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنا کام آتا ہے فیلڈ کا، تو اس لحاظ سے آپ کو جاب اپرچونٹیز کے ساتھ سیلری ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو جاب اپرچونٹیز ہیں کافی زیادہ ہیں، بڑی بڑی کمپنیز ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے انٹرنیٹ سروس کی، ٹی وی کی اور موبائل فون کی کتنی زیادہ کمپنیز ہیں، وہاں پہ آپ کو ایزیلی جاب مل جاتی ہے۔ اگر آپ کی گورنمنٹ سیکٹر میں جاب لگتی ہے تو 14واں 15واں اسکیل آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے، کیونکہ یہ انجینئرنگ کا پروگرام ہے، ٹھیک ہے۔ اب پوسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس ٹائپ کی پوسٹ ملی ہے، کہاں پہ جاب آپ کی لگی ہے، مطلب کس محکمے میں اور کس طرح کی جاب ملی ہے، ٹھیک ہے۔ امپورٹنٹ پوائنٹ یہی ہے کہ کچھ امپورٹنٹ باتیں ہیں، اور یہ ہے کہ صرف وہ لوگ اس فیلڈ میں ہیں جو کہ ٹی وی میں اور ان چیزوں میں کام کرنے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جزاک اللہ۔